میاں بیوی کی محبت، صبر اور وفاداری کی سبق آموز کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حامد تھا۔ وہ نہایت محنتی تھے، مگر اس نے کبھی حرام کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا، رزق کم ہو سکتا ہے مگر حلال ہونا چاہیے۔ اسی گاؤں میں زینب نام کی ایک نیک، باحیا اور سمجھدار لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی تھی، نماز کی پابند تھی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی۔ جب حامد اور زینب کی شادی ہوئی تو دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ زندگی میں خوشی ہو یا غم، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ شادی کے بعد انہوں نے ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں اپنی نئی زندگی شروع کی۔ گھر میں نہ قیمتی فرنیچر تھا، نہ سونے چاندی کے برتن، مگر ان کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہر صبح زینب اپنے شوہر کے لیے ناشتہ تیار کرتی، اسے دعا دے کر کام پر بھیجتی اور کہتی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ حامد شام کو تھکا ہوا واپس آتا تو زینب مسکرا کر اس کا استقبال کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کی تھکن کو محبت بھرے الفاظ ہی دور کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد حامد کی ملازمت ختم ہو گئی۔ کئی مہینوں تک اسے کوئی کام نہ ملا۔ گھر کا کرایہ ادا کرنا مشکل ہو گیا۔ ایک ایک کر کے گھر کا سامان بھی فروخت کرنا پڑا۔ ایک دن حامد بہت پریشان ہو کر بولا، زینب شاید میری قسمت خراب ہے، میں تمہیں خوشیاں نہیں دے سکا۔ زینب نے محبت سے جواب دیا، آپ میری خوشی ہیں۔ دولت ختم ہو سکتی ہے مگر محبت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، پھر انہیں بہترین بدلہ بھی دیتا ہے۔ یہ بات سن کر حامد کے دل میں نئی ہمت پیدا ہوئی۔ چند دن بعد زینب شدید بیمار ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ علاج کے لیے کافی رقم درکار ہوگی۔ حامد کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے اپنی واحد قیمتی چیز، اپنے والد کی یادگار گھڑی فروخت کر دی تاکہ بیوی کا علاج کروا سکے۔ جب زینب کو معلوم ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، یہ گھڑی تو آپ کے والد کی آخری نشانی تھی۔ حامد نے مسکرا کر جواب دیا، میرے لیے تمہاری زندگی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے علاج کامیاب ہوا اور زینب صحت یاب ہو گئی۔ چند ماہ بعد ایک تاجر نے حامد کی ایمانداری دیکھی اور اسے اپنے کاروبار میں شریک کر لیا۔ حامد نے پوری محنت اور دیانت داری سے کام کیا۔ کچھ ہی برسوں میں اس کی حالت بدل گئی۔ اس کا اپنا خوبصورت گھر بن گیا، کاروبار بڑھ گیا اور لوگوں میں عزت بھی حاصل ہو گئی۔ ایک دن گاؤں کے ایک نوجوان حامد سے پوچھنے آیا، آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ حامد نے جواب دیا، میری کامیابی کا راز میری محنت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور میری بیوی کی دعائیں ہیں۔ اگر زینب مشکل وقت میں میرا ساتھ نہ دیتی تو شاید آج یہاں نہ ہوتا۔ یہ سن کر زینب نے کہا، اور اگر آپ ایماندار اور محنتی نہ ہوتے تو میری دعائیں بھی بے اثر رہتی۔ کامیابی اس وقت ملتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں۔ وقت گزرتا گیا، ان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے۔ دونوں نے انہیں صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں بلکہ سچ بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، نماز کی پابندی کرنا اور غریبوں کی مدد کرنا بھی سکھایا۔ ایک سال گاؤں میں شدید سیلاب آیا، بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے۔ حامد اور زینب نے اپنے گھر کے دروازے ضرورت مندوں کے لیے کھول دیے۔ کئی خاندانوں کو کھانا کھلایا، کپڑے دیے اور رہنے کی جگہ دی۔ لوگ حیران تھے کہ جو میاں بیوی کبھی خود محتاج تھے، آج دوسروں کے لیے سہارا بن گئے ہیں۔ ایک شام حامد نے اپنی بیوی سے کہا، یاد ہے وہ دن جب ہمارے پاس صرف ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا؟ زینب مسکرائی اور بولی، ہاں، مگر اس وقت بھی ہم خوش تھے کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت تھی۔ حامد نے کہا، آج ہمارے پاس دولت ہے مگر اگر محبت نہ ہوتی تو یہ سب بے معنی تھا۔ دونوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی، اے اللہ ہمیں ہمیشہ عاجز، شکر گزار اور ایک دوسرے کا وفادار رکھنا۔
ان کی پوری زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ میاں بیوی کا رشتہ صرف خوبصورتی یا دولت پر قائم نہیں رہتا، بلکہ محبت، صبر، اعتماد، معافی، احسان اور اللہ تعالیٰ پر توکل سے مضبوط ہوتا ہے۔ سبق: شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لباس اور سہارا ہیں۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والا ہی حقیقی ساتھی ہوتا ہے۔ حلال رزق میں برکت ہوتی ہے۔ محبت، احترام اور معافی سے گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔